بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مختصر پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ سے ایک ڈسکشن بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب مقدس قرآن مجید فرقان حمید جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا، کیا اس کا سمجھ کر پڑھنا، اس کو ترجمہ کے ساتھ دیکھ کر پڑھنا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے سوال تو کئی کیے جا سکتے ہیں، اور جو سمجھدار لوگ ہیں، جو صاحب العقل اور صاحب شعور سلیم الفطرت لوگ ہیں، وہ یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید دراصل ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو ہمارے پاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنا عظیم پیغام ہمیں بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے، کس واسطے بھیجا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پیغمبر خدا پر کیوں نازل کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل جو ذمہ دار تھے وحی لانے کے، پیغمبروں پر وحی کا جو ذمہ داری ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام پر یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا غار حرا سے، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ تو سورہ العلق کی پہلی 5 آیات، اس کے بارے میں آپ علماء سے سنتے رہتے ہو، پھر درمیان میں فطرت وحی کا بھی ایک دور آیا، پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ تو یہ اتنا بڑا عظیم پیغام جو مکہ کے اندر بھی نازل ہوا، مدینہ منورہ کے اندر بھی آیا، جب آسمانوں پر آپ کے گئے معراج شریف کے رات، اس رات بھی یہ سورہ البقرہ کی آخری آیات کا تحفہ جو دیا گیا، وہاں نمازوں کا بھی تحفہ دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اللہ وہ جناب محمد رسول اللہ کے قلب پر ڈائریکٹ وحی کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس کو وحی کیا، اس کو الہام کیا۔ یہ وحی نبی پاک علیہ السلام کے قلب محمدی پر ڈائریکٹ یہ کان ہے، ان کانوں سے یہ وحی نے یہ ڈائریکٹ قلب محمدی پر یہ وحی جو ہے کتاب مقدس قرآن مجید یہ نازل ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم یہ قرآن مجید جو ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب اسی طرح پڑھتے رہیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ ہم ایسے ہی پڑھتے رہیں گے، یا اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا بیان کر رہا ہے، کائنات کی صنائی کا، کائنات کو کس طرح بنایا، زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا کیا، عرش کی بات اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ یہ اگر عربی دیکھو، ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہم عربی زبان نہیں جانتے، عربی زبان عرب کے اندر تھی، جہاں پر پیغمبر خدا پر یہ عربی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ ہماری زبان کیونکہ پنجابی ہے، مادری اردو ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں کہ وہ عربی زبان سیکھیں۔ کیوں سیکھیں؟ کہ ہمارا جتنا عظیم ترین سرمایہ ہے کتاب اور سنت کا، وہ عربی زبان و ادب کے اندر ہے۔ تو عربی زبان کا ایک تو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، بعد میں کر رہا تھا آپ سے کہ قرآن مجید فرقان حمید عربی زبان کے اندر ہے، اور ہم اس سے پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے۔ ان فیکٹ یعنی دراصل یہ کتاب مقدس قرآن مجید ایک انقلابی کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب دیکھو کہ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھو تو صحابہ کرام نے اس قرآن کو صرف رٹا نہیں لگایا، صرف حفظ نہیں کیا، قرآن مجید کے قاری بنے ہیں، قراء بنے ہیں، قرآن مجید کے وہ حافظ بنے ہیں بالفعل۔ یعنی انہوں نے قرآن مجید کو فرقان حمید کو سمجھ کر پڑھا ہے۔ انہوں نے سورہ البقرہ کے سیکھنے کے اندر بھی کئی ماہ لگائے ہیں، یعنی قرآن مجید کو انہوں نے سیکھ کر پڑھا ہے۔ قرآن مجید کو انہوں نے، حالانکہ ان کی مادری زبان آپ دیکھیں عربی تھی، عربی ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے ٹائم لگایا ہے۔ تو ہم لوگ سورہ یاسین کی تلاوت بھی کر دیتے ہیں، رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر دیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ وفات پا رہا ہو تو اس کے سرہانے ہم سورہ یاسین کی تلاوت بھی کر دیتے ہیں۔ یہ سب احادیث میں ہے، یہ ہم کریں گے، لازمی کریں گے، اس کی افادیت، اس کے فضائل اپنی جگہ موجود ہے، مسلم ہے۔ لیکن یاد رکھیں، کیا قرآن مجید صرف ذکر اذکار کے طور پر ہی ہم ساری زندگی اور ختم شریف اور کل کی شکل میں، یا ایک بندہ قریب المرگ ہے تو اس کے سرانے ہم بیٹھ کے کیا پڑھتے رہیں گے، یا کوئی بندہ ایک فوت ہو گیا تو اس کی قبر کے اوپر ہی کیا ہم اسے پڑھتے رہیں گے، یا پڑھ کر آگے بخشواتے رہیں گے؟ یہ زندوں کے لیے اس لحاظ سے ہمارے اوپر یہ نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر اس کو پریکٹیکلی بالفعل اس کو لے کر آئیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں، ایک ہمارا کوئی بیرون ملک سے کوئی ایک ایسا لیٹر، ایسا کوئی خط، ایسا کوئی پیغام آ جائے، یہ جو ایسی زبان میں آ جائے جو ہم نہ سمجھتے ہو، تو ہم جو زبان جو سمجھتا ہے اس کے پاس لے جاتے ہیں کہ بھائی یہ سمجھ گیا، ہمیں بتاؤ اس کے اندر کیا پیغام ہے، یہ کیا ہمارے پاس پیغام آیا۔
اب دیکھو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا ایک میسج ہے، دی میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹو ہول مین کائنڈ، پوری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے، اور اس کا پیغام کو ہم صرف پڑھیں گے، کیا اس کو سمجھیں گے نہیں؟ سوال میرا ہے آپ سے، سوچیں، غور کریں، یہ کیا وجہ ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں یہ کیا وجہ ہے؟ سنی وہابی بریلوی دیوبندی، سنی وہابی اہل حدیث، یہ سارے کیوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اور ہماری عوام کیوں ایک دوسرے کے خلاف ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ کبھی آپ نے اس بات پہ سوچا ہے؟ وہ ہمارا بریلوی کہتا ہے کہ جی دیوبندی کے پیچھے اب نماز نہیں میری ہوتی ہے، ہمارا دیوبندی کہتا ہے جی بریلوی کے پیچھے ہمارا اہل حدیث کہتا ہے یہ ہے، یعنی ایک دوسرے کو کوئی پتہ نہیں کیا کیا، کتنے کتنے الزامات لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور کون کون سے فتاوی ایک دوسرے کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اور ہماری عوام ہے وہ درمیان میں بیٹھ کے آپ کو اس قسم کا بھی مسئلہ کر دے، کوئی جتنی بڑی کوئی کہانی سنا دے، کوئی حقائق سنا دے، کوئی قصہ سنا دے، سچا ہے جھوٹا ہے، وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ انہیں قرآن مقدس پڑھنا تو آتا ہے، ٹھیک ہے، اکثر ایسے بھی ہیں جنہیں قرآن مقدس دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آ رہا، وہ کوشش کریں کہ اس کو سمجھے، اپنے قاری حضرات کے پاس بیٹھ کے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور وہ قرآن مجید جو بندہ ترجمے کے ساتھ اس کو دیکھ کر ایک دفعہ بھی پڑھ لینا صحیح سمجھ کر، جہاں کہیں کوئی ایسی غلط بات کوئی کرے گا نا، ایسا کوئی دنیا دار مولوی ایسا جو صرف اپنے پیسے یا اپنے معاملات یا اپنی پارٹی جس نے صرف بنائی ہوئی ہے، تو وہ اس کو سمجھ جائے گا کہ یہاں سے یہ بندہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو قرآن مقدس پڑھنا ضروری ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے پاس اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اس کو صرف روزانہ یہ کہہ دیں ہم نے اتنے ختم کر دیے ہیں، ہم اتنا قرآن مجید پڑھتے ہیں، رمضان مبارک میں ہم نے اتنا قرآن پڑھ دیا۔ یہ فائدہ ہے، فضیلت ہے، بہت فائدہ ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن یاد رکھیں قرآن مجید کی ایک آیت کا سیکھنا، آپ علماء سے کیا سنتے ہو کہ اگر آپ نے ایک آیت سیکھ کر پڑھ لی تو 100 نفل رکعت اس سے بہتر ہے، یعنی آپ قرآن مجید اگر سیکھ کر پڑھ رہے ہو، آپ قرآن مجید اگر سمجھ کر پڑھ رہے ہو، تو یہ حق ادا کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہو۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم تو کمزور وہ لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، موت کو بھولے ہوئے ہیں، قبر حشر کو بھولے ہوئے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، اپنی پوری زندگی کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اب دیکھو 4 سوال آتے ہیں، علماء بتاتے ہیں، میں ٹائم نہیں لوں گا اتنا، کہ زندگی کا سوال ہوگا کل قیامت والے دن ہمارے اوپر، پوری زندگی کیسے گزاری ہے، جوانی کا سوال ہوگا، جوانی کیسے، جوانی میں جوش ہوتا ہے، امنگ ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، بندہ قابو نہیں پا سکتا، جوانی کیسے گزاری ہے، مال کیسے کمایا ہے، کدھر لگایا ہے، علم، ہمارے جو علماء ہیں، اساتذہ ہیں، سکالر حضرات ہیں، کیا وہ علم حاصل انہوں نے کیا تو اس کا استعمال کیسے کیا؟ اپنی بلے بلے کروائی، اپنی واہ واہ کرائی، اپنی کوئی پارٹی بنا رہی، لوگوں کو غلط مسائل بتا دیے؟ نہیں، یہ 4 سوال ہیں، جب تک ان 4 سوالوں کے وہ بندہ جواب نہیں دے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین قدم نہیں چھوڑے گی اس کی، تو یہ 4 سوالوں کے جواب کون تیار کرے گا؟ کہاں تیار کرے گا؟ کدھر تیار کرے گا؟ یہ میں نے تیار کرنے ہیں، آپ نے تیار کرنے ہیں، اس دنیاوی زندگی کے اندر تیار کرنے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، زندگی کے ایک لمحے کا نہیں پتہ، ایک سانس کا نہیں پتہ، اگلی سانس آنی ہے نہیں آنی، باہر جاتے ہیں گھر آنے کا پتہ ہے، سفر کرتے ہیں گھر آنے کا پتہ ہے نہیں پتہ، غیر یقینی کیفیت ہے۔ ویسے بھی ہمارے ملک کی حالات بھی عجیب ہے، آپ دیکھ لو کہ ایک آدمی، ویسے یہ درمیان میں بات کر رہا ہوں، کہ ایک آدمی غریب پیسے لے کے گھر سے نکلتا ہے، واپس آتا ہے، اس کا جیب خالی ہوتی ہے، وہ موٹر سائیکل بھی اس کا وہ ڈاکو لے چکے ہوتے ہیں، اور اس کا بٹوا بھی خالی کر چکے ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ آگے سے اگر مزاحمت کرے تو وہ جو شوٹ کرنے سے بھی وہ باز نہیں آتے۔ قانون تو ہے کو نہیں ادھر، آپ جانتے ہو کہ ہمارے ملک میں قانون نامی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو میں یہ بات کر رہا تھا قرآن مجید فرقان حمید کے سمجھ کر پڑھنے سے متعلق۔ زندگی بڑی عارضی ہے میرے بھائیوں، بہت عارضی ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، دنیا دار ہیں، گناہ گار ہیں، دنیا کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کمانے کی غرض سے پتہ نہیں کہاں کہاں ہمارا بچہ جا رہا ہے، ہم جا رہے ہیں بیرون ملک، ہم پیسے لگا کے زمینیں بیچ کے بھیج دیتے ہیں، اور اس کو MS سی کرواتے ہیں، PhD کرواتے ہیں، ڈاکٹری کرواتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا پیغام، اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اپنے بچے کو عربی زبان و ادب کو سکھایا ہے، کسی ایسے عالم کے پاس بھیجا ہے کہ وہ عربی زبان سیکھ جائے، کسی ایسے مدرسے کے اندر اس کو بھیجا ہے کہ یہ عربی زبان و ادب سیکھ جائے، قرآن کی تعلیم لے، احادیث کی تعلیم لے؟ یہ ہے اصل تعلیم جو قبر کے اندر بھی ہمارے کام آئے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ اتنے زیادہ فرقے ہیں، اتنے لوگ، کوئی ادھر جا رہا ہے، کس نے یہ پارٹی، کس نے یہ جماعت، کس نے وہ جماعت، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون ڈنڈی مار رہا ہے، کون آپ کی آنکھوں کے اندر دھول جھونک رہا ہے، کون صحیح بات کر رہا ہے، کون حق پہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ جب تک قرآن مقدس کو آپ سمجھ کر نہیں پڑھتے، آپ ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔